الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ چل رہی تھی اور اس کی چوتھی آیت پر ہم پہنچے تھے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو یہیں سے ہم اس کو دوبارہ لیتے ہیں۔ چوتھی آیت کا آغاز ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی، بہترین اتباع تھی ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں میں۔ اذ قالوا لقومہم، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، کہ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو یا جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ان کی ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے متبعین کی اتباع کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے اس وجہ سے براءت کا اظہار کیا کہ وہ کفر پر مصر تھے، لہذا جو کفر پر مصر ہو اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہوئے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ یہ وہی جو ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین یہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گئی۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم صرف ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو یہاں تک ہمارا یہاں تک مضامین بیان ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم نے پچھلے آپ کو ایک شان نزول بتایا تھا کہ ایک صحابی نے صرف اس بنا پر کہ ان کے کوئی رشتہ دار ایسے نہیں تھے جو مطلب ایسا کوئی ان کو سپورٹ حاصل نہیں تھی کہ جو مکے میں موجود ان کے رشتہ داروں کی حفاظت کا وعدہ کر سکتا، تو لہٰذا انہوں نے ایک اپنے ذہن سے ایک اجتہادی یہ فیصلہ تھا، لیکن اس میں خطا واقع ہوئی کہ انہوں نے پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی جانب حملے کی غرض سے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا قصد و ارادہ یہی تھا، جیسے کہ ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اس میں کسی صحابی سے معاذ اللہ کوئی بدظن ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی کوئی واقعی ایسی خیانت یا خطا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرمایا تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کے متعلق ذرہ برابر کوئی برا گمان دل میں نہ لے کر آئیں۔ تو آپ نے یہی سوچا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت باہر تشریف لائیں گے اور مکے کی جانب کوچ کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ سب کو معلوم ہو ہی جائے گا، کفار مکہ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر میں ایک دو دن پہلے یا چند دن پہلے بتا دیتا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ میرا احسان تسلیم کریں گے اور اس طرح میرے وہ رشتہ دار جو مکۃ المکرمہ میں ہیں انہیں تنگ نہیں کریں گے، اور ان رشتہ داروں میں کفار بھی تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کفار سے محبت کا یہ ثبوت مناسب نہیں ہے، یا ان کی طرف جو قلبی میلان، اس کو آپ محبت بھی نہ کہیں بلکہ ایک ہوتا ہے، ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے کچھ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ مناسب نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین نے جو کفار کے ساتھ معاملہ کیا یہ لائق اتباع ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے واضح طور پہ کہا کہ ہم تمہاری ان اعمال سے بیزار ہیں، اور اس سے بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہو، اور ہم اس وقت تک تمہارے دشمن رہیں گے جب تک کہ تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آؤ گے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔
لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک قول کی اتباع سے منع کیا، اس کا استثناء فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الا قول ابراہیم علی ابیہ، مگر ابراہیم کا وہ قول جو انہوں نے اپنے چچا کے لیے کہا تھا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کا جو چچا تھے وہ کافر تھے، تو آپ نے ایک دفعہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کروں گا۔ اگر آپ نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا تو کبھی بھی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتے، تو اپنے وعدے کی تکمیل کی خاطر آپ نے ان کے لیے ارادہ چاہا کہ میں دعائے مغفرت کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرما دیا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال و اعمال لائق اتباع ہیں، لیکن ایک مخصوص معاملہ جو آپ نے اپنے اس وقت کے موجودہ حالات کے تحت ایک آپ نے فیصلہ کیا تھا، ایک معاملے کی طرف آپ متوجہ ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن اس طرح کا عمل آپ کوئی بھی اور نہیں کرے گا۔ لہٰذا فرمایا کہ الا قول ابراہیم علی ابیہ، سوائے ابراہیم کے اس قول کے جو اس نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں نہیں مالک ہوں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی شے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے کسی شے کا کوئی مالک نہیں ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تم کفر پر مصر رہے تو پھر میں تمہیں کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکوں گا۔ اس قسم کی آیات کو مخصوص شرائط کے ساتھ ہی بیان کرنا ضروری ہے، مطلق ان کا حکم نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اس سے یہ استدلال کریں کہ دیکھو جب ایک نبی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عام آدمی دوسرے کو اخروی لحاظ سے کیا نفع پہنچائے گا۔ آپ یہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ رمضان ہماری شفاعت کرے گا، بروز قیامت نبی کریم نے ہمیں بتایا، قرآن ہماری شفاعت کرے گا، ہمارا علم ہمارے لیے باعث بلندی درجات ہوگا، نمازیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، جب یہ چیزیں ہمارے لیے نافع ہیں تو جن کو مقام وجاہت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا حاصل ہے وہ کیوں نہ امداد فرمائیں گے۔ اور یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ قرآن اور رمضان بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ تو یہ اس قسم کی آیات جو ہوتی ہیں وہ اپنے مطلقاً مضامین کے ساتھ نہیں ہوتی، ظاہری مضامین کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ ان میں کچھ کنڈیشن اور شرائط ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اس طرح کا مشروط کلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر میں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکوں گا اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ اب اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا یہی ارادہ ہے، اس نے یہ لازم کر لیا ہے اپنے سمجھ لیں ذمے میں، خود لازم کر لیا ہے کہ وہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ تو جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا تو اب اس کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا مطلب حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ اے اللہ تو اپنے فیصلے کو بدل دے، اور یہ بہت بڑی جرأت ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو جب تک منع نہیں کیا گیا تھا، آپ نے وعدے کی تکمیل کے لیے ارادہ کیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر آگے ان کی یہ دعا منقول ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین کی کہ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنے کا مقام ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، نہ بنا تو ہمیں، یعنی نہ بنا تو ہمیں ازروِ فتنے کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا، یا ہمارے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پہ غلبہ نہ عطا فرما،
کیونکہ اس میں دو معاملے ہیں، ایک یہ کہ جو کمزور قسم کے ضعیف قسم کے ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں، یہ کفار کیوں غالب ہو گئے اور اللہ کی امداد میں دیر کیوں ہو رہی ہے۔ تو جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے اس کو شکوک و شبہات گھیر لیتے ہیں، اور یہ تو ایک کفار کا معاملہ ہے۔ خود مسلمان ملک میں ایک مسلمان اگر پے در پہ اس پہ مصیبت آ جاتی ہیں تو وہ بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات اس کے زبان سے اس قسم کے جملے نکلنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھول گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کو ظالم تک کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک نقصان، ایک تو اس میں خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد میں دیر ہو یا کفار غالب آ جائیں تو اپنے لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑتے ہیں۔ دوسرا، جو مخالف ہوتا ہے کافر، جب وہ مقابلے پہ آتا ہے اگر وہ پسپا ہو جائے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو ان کی امداد ہوئی تو وہ ایمان کی طرف مائل ہو، لیکن اگر وہ غالب آ جائے تو وہ تو اپنے کفر میں اور ڈٹ جاتا ہے، اور اسے اس طرح کا یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو مسلمان مجھ پہ غالب ہوتے، اب ہم ان پہ غالب آ گئے تو لازم بات ہے کہ مغلوب کی تبلیغ تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، مغلوب کی نصیحت وصیحت اور اس کا وعظ کون قبول کرے گا؟ لہٰذا ان خطرات کے پیش نظر ان کی یہ دعا تھی کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنتن، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، یعنی اس کا ہم یوں ترجمہ کریں کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش میں مبتلا نہ فرما کہ جو کافر ہوئے، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب یا عزت حکمت والا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دشمن کے غلبے سے بچنے کے لیے دعا کرنا بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے، ہمیں بھی اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ، ضرور بے شک تمہارے لیے ان میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین میں، اسوۃ حسنہ، اچھی پیروی تھی، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن کا یقین رکھتا ہے یعنی جو صاحب ایمان ہے اسے چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین کی پیروی کرے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی بے نیاز اور حمید ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں جس کی خوبیوں کو، اوصاف کو سراہا گیا ہو، اس کی توصیف بیان کی گئی، اسے حمید کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے۔ اب یہاں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مسلمانوں میں ایک شدت کا مادہ بیدار ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز محبوب نہیں کہ کفار کی ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں محبت ہو، تو انہوں نے انتہائی شدت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا، اور اگر کوئی کافر ایسا ہوتا کہ رشتہ دار ہوتا اس سے بھی انتہائی تلخی کے ساتھ معاملہ شروع کیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے حالات جانتے تھے کہ عنقریب فتح مکہ ہوگا، اور پھر مسلمان جب فتح مکہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اور ایک مثالی عمل کا مظاہرہ فرمائیں گے تو ہزاروں کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اگر پہلے ان کے ساتھ انتہائی تلخ طریقہ یا تلخ لہجے اور غلط قسم کا رویہ، بہت ہی غلط رویہ رکھا گیا، غلط سے مراد ہے کہ جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی نامناسب سا رویہ، حالانکہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہو، دشمن اسلام سے ہو تو عین ایمان کا حصہ ہے، ایک عرف عام کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر اس طرح کا بہت ہی سخت قسم کا رویہ قائم رکھا گیا تو اس وقت جب وہ مسلمان ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کینہ دل میں آ سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے ایک ایسی تلخی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ بعد میں اگر دوستی ہو بھی جائے، کمپرومائز ہو بھی جائے اور ایک دوسرے کو معاف کر بھی دیں، تب بھی وہ دل سے بات نکلتی نہیں ہے،
اور آگے چل کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا اس شدت کو کم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ عصی اللہ، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان میں سے جو تمہارے دشمن ہیں، تم میں اور ان جو تمہارے دشمن ہیں ان میں آپس میں دوستی فرما دے، محبت فرما دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں میں جو تمہارے دشمن ہیں ایک محبت اور ایک دوستی قائم فرما دے۔ تو اس لیے اتنی زیادہ شدت اختیار نہ کرو کہ بعد میں اگر وہ قریب آئیں تو پھر وہ دلوں میں کینہ بیٹھ جائے اور اسلام کی کمزوری کا باعث بنے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کا ایک مضمون بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے، اور کسی سے بہت زیادہ دوستی نہ رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی نفیس حدیث پاک ہے جو یقیناً عمل کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر کسی سے دشمنی کریں ایک حد تک کریں، ایسا نہیں کہ جس سے ہم بگڑ گئی تو پھر بس اس سے ہر طرح کا نقصان بھی پہنچانا ہے، اس کے راز ظاہر کر دینے ہیں، اس کے جو پوشیدہ معاملات ہیں وہ ایک ایک کو بتانے ہیں جس سے وہ انسان ذلیل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے بعد میں دوستی ہو جائے تو کس قدر شرمندگی ہوگی، پھر کتنی معافیاں مانگنی پڑیں گی کہ میں نے آپ کا فلاں راز بھی ظاہر کر دیا، فلاں بھی ظاہر کر دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا قریبی رشتہ دار بن جائے کسی حوالے سے، تو پھر بہت زیادہ آدمی کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے قریبی رشتہ دار کے راز ظاہر کر دیے، اور یہ دوسروں کے سامنے بیچارہ شرمندہ ہوتا رہے گا، بلکہ خود اپنے کو بھی شرمندگی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بہت زیادہ دوستی سے بھی منع کیا گیا۔ اتنی زیادہ دوستی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے تمام جو پرائیویٹ معاملات ہیں یا ایسی چیزیں جو دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے وہ راز بھی بلا تکلف کسی کے سامنے بیان کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا پرانا دوست اور یار ہے، لیکن پھر دشمنی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔